الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ حدید کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ چوتھا حصہ جو آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک 4 آیات پر مشتمل ہے، اس کی 3 آیات پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ چوتھی آیت یعنی آیت نمبر 19 جس پر کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، وہ پھر اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے، اور بعض اعتبارات سے اس کے جو اصل مفاہیم ہیں اور اس کی جو اصل عظمت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کی طرف بہت کم توجہ ہوئی ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں جو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ اس آیہ مبارکہ پر غور کرنے سے پہلے ہم ایک ترجمانی کر لیتے ہیں پہلی 3 آیات کی بھی۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وقت آیا نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان کے دعوے داروں کے لیے، کہ ان کے دل واقعتاً جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور وہ تسلیم کر لیں اس سب کو کہ جو حق میں سے نازل ہوا ہے۔ یہ جھک جانا قبولیت کے لیے تواضع بھی ہے، وما نزل من الحق، اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا ہے اس کو قبول کریں جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، اسے تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، چنانچہ اب ان میں سے بہت سے ہیں فاسق و فاجر۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اگر تم بھی اپنے دلوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ دل میں سختی ہے، دل میں ایمان کے کا نور نہیں ہے، ایمان کی فصل نہیں لہرا رہی ہے، تو مایوس نہ ہو، جان رکھو
کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اثر نو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے، تمہاری سبق آموزی کے لیے ہم نے اپنی آیات کو نمایاں کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، غور کرو، سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، لیکن یہ کہ دلوں کی اس کشت ویرا میں اگر چاہتے ہو کہ ایران کی بہار دوبارہ آئے، ایمان کی بہار دوبارہ آئے، تو کچھ محنت اور مشقت کرنی ہوگی، حل چلانا ہوگا۔ وہ حل کیا ہے؟ یقیناً کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ یہ مصدقین اصل میں متصدقین ہے، باب تفاعل میں وہ تا جو ہے صاد کے ساتھ یہ مدغم ہو گئی، تو متصدقین کی بجائے مصدقین، متصدقات کی بجائے مصدقات۔ یقیناً کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا ہو اللہ کو قرض حسنہ، نہایت عمدگی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور اس میں مال بھی وہ صرف کیا ہو کہ جو محبوب ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یضاعف لهم، ان کے لیے جو کچھ انہوں نے دیا ہوگا اسے بڑھایا جاتا رہے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور اس پر مستزاد مزید برآں ان کے لیے اجر ہوگا بہت ہی باعزت۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے پاس۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو پھر جہنم والے ہیں ہی۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جو ایک مسلمہ اصول ہے تربیت کا، تعلیم کا، کہ ایک طرف زجر بھی ہو، ملامت بھی ہو، سختی بھی ہو، تنبیہ بھی ہو، تحدید بھی ہو، لیکن ساتھ ہی حوصلہ افزائی بھی ہو، تھپکی بھی دی جائے، شاباش بھی ہو، گرتی ہوئی ہمتوں کو اثر نو سہارا دیا جائے۔ تو ان چار آیات میں سے جن کے لیے میں نے عنوان تجویز کیا تھا سلوک قرآنی، پہلی کا انداز جھنجھوڑنے کا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں تاخیر اور تعویق میں پڑے ہوئے ہو، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو لیکن اس کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تحدید اور تنبیہ یہ کہ دیکھ لو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بعض اعتبارات سے تو اس کی بڑی فضیلت تھی، سینکڑوں نبی آ گئے ان کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، تو یقیناً سینکڑوں نبی آئے ہوں۔ بہرحال انہیں بھی کتابیں دی گئی تھی۔ ایک کتاب کا یہاں جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ خاص طور پر تورات، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائے جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور اگر اس الف لام کو یہاں پہ لام جنس مانا جائے تو 3 کتابیں مراد ہو سکتی ہیں، تورات بھی اور انجیل بھی اور زبور۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی انجام سے دوچار ہو جاؤ جس انجام سے وہ دوچار ہو چکے، وہ نشان عبرت ہے۔ اگلی آیت میں حوصلہ افزائی، گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو جانا، لا تیاسوا من روح اللہ، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تو تمہارے دلوں کی اس مردہ کھیتی کو بھی اثر نو ایمان اور عمل صالح اور انفاق فی سبیل اللہ کی فصل سے آباد کر دیں۔ اس کے لیے حل چلانا ہوگا۔ نجاست جو ہے اندر سے، اصل نجاست حب مال، حب دنیا کے لیے سمبل مال کی محبت، اسے ہر 2 طریقوں پر نکالو۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ بریک ہے، اسے کھولو۔ یہ بریک کھلے گا تو گاڑی چلے گی، ورنہ ایکسلریٹر دباتے رہو گے گاڑی حرکت نہیں کرے گی۔
اس کے لیے دونوں جو مدیں ہیں وہ کھول دی گئی، صدقہ اور خیرات بھی ہے، غرباء، مساکین، یتیموں کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو بیمار ہیں ان کے علاج معالجے کی صورت پیدا کرنا، مقروضوں کا قرض ادا کرنا، ایک طرف یہ مد ہے، اور دوسری طرف اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرنا۔ اس سے یہ ہے کہ دل کی نجاست دور ہو جائے گی، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ اسی لیے اس مالی عبادت کے لیے، اس کے لیے اس میں علم جو آیا الزکاہ، اس لیے کہ اس سے تزکیہ ہوتا ہے، اس سے دلوں کے اندر کی نجاست جو ہے وہ دھلتی ہے، پاک ہوتی ہے، اور وہی در حقیقت رکاوٹ ہے، اس لیے کہ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی جو بھی باغبان ہے وہ اپنے باغ میں جب جاتا ہے یا باغیچے میں جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کچھ تو اس نے پودے لگائے ہیں، کچھ درخت وہ چاہتا ہے پروان چڑھے، کچھ خضر اور گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگ گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی یہ نباتات ہے انوانٹیڈ، ہوا میں سے آکسیجن کو بھی یہ بھی جذب کر رہی ہے، اگر وہ جذب کرنے والی نہ ہو تو پوری کی پوری آکسیجن اویلیبل جو ہے وہ اس پودے اور اس درخت کے لیے ہوگی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ پروان چڑھے۔ زمین کے اندر جو بھی قوت نمو ہے اس کو بھی یہ بھی کھینچ رہے ہیں، ورنہ یہ کہ یہ ساری قوت نمو جو ہے اس پودے کے لیے ہوگی کہ جو پودا آپ چاہتے ہیں کہ پروان چڑھے۔ لہذا وہ مالی جو ہے باغبان وہ کھرپا ہاتھ میں لے کر اور ان سب کو صاف کر کے پھینک دیتا ہے، یہ تزکیہ، تاکہ یہ پودا بڑھے، پروان چڑھے، نشو و نما پائے۔ تو انسان کی اصل نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ یہ مال کی محبت جو اصل میں علامت ہے دنیا کی محبت کی، اس کی گرفتاری سے اگر نجات ملے گی، یہ بند کھلے گا، یہ بریک جو ہے جو کھلے گا، تب کہیں وہ اس کے لیے نشو و نما جو ہے اس کا راستہ آسان ہوگا۔ اب آئیے اس چوتھی آیت پر، اس میں دو حجابات طاری ہو گئے جس کی وجہ سے اس آیت کی عظمت جو ہے منکشف نہیں ہو پائی۔ ایک حجاب تو یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ بلد میں نے اس کی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہاں لفظ ثم آ گیا ہے۔ فلقتحم العقبہ، اصل گھاٹی کون سی ہے، اصل بریک کون سا ہے؟ فلقتحم العقبہ، انسان گھاٹی کو عبور نہ کر پایا۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو کہ وہ عقبہ، وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اس ثم نے وہاں پر اصل مفہوم جو ہے اس کے خزانوں کو کھول دیا۔ یوں سمجھیے کہ پہلے اگر زمین آپ نے تیار کی ہے، ہل چلایا ہے، اب بیج ڈالا ہے تو وہ برابر ہوگا، فصل ہوگی۔ زمین تیار نہیں کی، ہل چلایا نہیں، اور آپ نے جا کر بیج ڈال دیا تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر اپنے نفس کی جو یہ زمین ہے یا آپ کی جو باطنی شخصیت ہے اس کی جو زمین ہے، اس میں ہل چلا لیا ہے، مال کی محبت یہاں سے نکال دی گئی ہے، اب ایمان کا بیج پڑے گا اس میں تو پوری فصل جو ہے وہ لہلہائے گی۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے، جنہوں نے کی ایک دوسرے کو تاکید۔ یہ بالکل وہی سکون ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کہ ترتیب ایمان کے بعد عمل صالح، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر۔ یہاں دونوں جوڑوں میں ترتیب الٹ گئی، عمل صالح پہلے آیا جو فک و رقبہ ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، فک و رقبہ یہ عمل صالح ہے۔ ثم کان من الذین، اور اس کے بعد میں جا رہا ہے، اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ گویا کہ تواصوا بالحق کی جگہ ہے۔ لیکن جوڑنے والی جو لنک ہے وہ ثم ہے، جس نے کہ حقائق کا وہ جو خزانہ ہے اس کا دروازہ کھول دیا، کلید بن گئی۔ یہاں چونکہ ایسا کوئی لفظ ہے نہیں، یہاں تدبر کی ضرورت ہوگی کہ ان دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ لوگ کہ اللہ کو قرض دیں، ان کے لیے ان کا دیا ہوا مال بڑھایا جاتا رہے گا اور ان کو اجر ملے گا بہت ہی باعزت۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وہ صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو ثم ہے کہ جو اس کے بغیر آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، اگر ایک اصول، دو اصول جو ہے وہ سامنے ہو، ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں آیات کے مابین بڑا گہرا ربط ہے، کیونکہ اس کی بھی اہمیت بہت کم لوگوں کے سامنے آئی اور بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ کی کہ آیات مربوط ہونی چاہیے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ آیت کے اوپر غور کر لیا، اس میں سے جو کچھ آپ کو جو بھی علم اور معرفت اور فہم اور ہدایت ملا، آپ نے اس پر اکتفا کر لی، تو یقیناً وہ بھی بہت بڑی قیمتی متاع ہے، لیکن آیات کے باہمی ربط سے اس کے حسن معنوی کے کچھ اور پہلو ہیں کہ جو کھلتے ہیں اور نمایاں ہوتے ہیں اور منکشف ہوتے ہیں۔ یہاں وہی ربط ہے جو ثم کے لفظ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا۔ دوسرا اصول یہ سامنے رہنا چاہیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، یہ اصول ہے، سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا اپلیکیشن، اس کا انتباہ، اس کا حق ادا کرنا، یہ اپنی جگہ ایک دوسری بات ہے۔ اصول کا علم میں آ جانا یہ بھی یقیناً بڑی قیمتی بات ہے، لیکن اس اصول کو اپلائی کر سکنا یہ اپنی جگہ پر ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ یہاں ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھیے تو یہ گویا کہ لنک کے لیے وہ لفظ ثم یہاں پر آپ اپنے ذہن میں سمجھیے کہ محذوف ہے، یعنی وہ لوگ جو یہ صدقہ اور اللہ کو قرض حسنہ دے کر اپنے دلوں میں سے مال کی محبت کی نجاست کو پاک کر لیتے ہیں، پھر وہ جب ایمان لاتے ہیں تو اب ان کے لیے مقام صدیقیت اور مرتبہ شہادت راستہ کھلا ہوا، اب تو بریک کھل گئی، آگے بڑھو۔ اور بڑھنے کے اعتبار سے صدیقیت اور شہادت یہ دو مراتب ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ان اصطلاحات پر بھی توجہ بہت کم ہوئی ہے، میں آج بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ دوسرا ایک اور حجاب یہاں آ گیا، شہید جو ہے عام طور پر وہ شہداء، شہید کے دو مفہوم ہیں، جن میں سے قرآن مجید کے اعتبار سے جو زیادہ اہم مفہوم ہے، بدقسمتی سے دوسرا مفہوم جو اس کا شاذ مفہوم ہے، بلکہ قرآن میں تو وہ مفہوم تقریباً آیا ہی نہیں، لیکن عام ہو گیا ہے، رائج ہو گیا ہے، وہ مفہوم پردہ بن گیا، حجاب بن گیا ہے اس آیت کے اصل فہم میں۔ عام طور پر ہمارے یہاں شہید کے معنی ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں نہیں آیا سوائے ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی جہاں امکان ہے کہ وہ معنی لیے جا سکے، ورنہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے بھی لفظ مقتول آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نبیوں اور رسولوں کے لیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ کسی جگہ بھی قرآن میں کہ جہاں لازم ہو کہ یہ معنی لیے جائیں کہ مقتول فی سبیل اللہ کے لفظ شہید، کہیں بھی نہیں۔ امکان ہے صرف سورہ آل عمران کے آیت میں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے سے کہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے یا تم میں سے کچھ کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ عطا کر دے۔ واقعتاً اس لفظ شہید کا مفہوم کیونکہ ذہنوں پر بیٹھ گیا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، لیکن استشہد، اس کی شہادت قبول کر لی گئی، اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیا گیا، اس طور سے آتا ہے باب استفعال سے، ورنہ یہ کہ اس معنی میں یہ لفظ جو ہے یہ بطور ورب جب آتا ہے تو باب استفعال سے، باقی عام طور پر ہماری زبانوں پر یہ لفظ شہید چڑھ گیا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا۔ اب اس کے نتیجے میں یہاں پر قرات کا بھی فرق پڑ گیا، چنانچہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، پہلا سوال تو یہ پیدا ہو گیا کہ کیا سب کے سب مومن صدیق ہیں؟ اگر پچھلی آیت سے آپ اس کو کاٹ دیں گے، اس کو استئناف اگر سمجھیں گے کہ یہاں سے بات علیحدہ شروع ہو گئی ہے، اس کا جو ربط ہے وہ پیش نظر نہیں ہوگا، تو اب اس کے معنی تو یہ کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اولئک هم الصدیقون، وہ تو صدیق ہیں۔ پھر چونکہ جو صدیق ہے، شہید جو ہے وہ ایک علیحدہ مفہوم کا لفظ ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، لہذا اکثر حضرات نے یہاں پر وقف کر کے وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ اس کو ایک علیحدہ جو ہے جملہ مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید میں بھی وہاں وہ نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں پر رکیے،
لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اسلاف میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ تابعین میں سے کہ جو علم قرآن اور علم تفسیر کے بڑے بڑے جو ہماری شخصیتیں ہیں، جو بزرگ ہیں طبقہ تابعین میں سے، ان میں سے حضرت مجاہد ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ رواں پڑھا جائے گا اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ کلام مسلسل ہے، اس میں درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اس کا اصل مفہوم ہے کیا۔ دیکھیے، صدیق اور شہید یہ قرآن حکیم کی اصطلاحات ہیں، اصطلاحات میں صرف لغوی معنی معتبر نہیں ہوا کرتے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ لغوی مفہوم کیا ہے، پھر اس کو بطور اصطلاح اگر اختیار کیا گیا ہے تو اس کا کیا مفہوم بن گیا۔ امن سے ایمان بنا ہے، اب ایمان جب اس نے اصطلاح کی شکل اختیار کی، اس کے معنی کیا ہے؟ الایمان التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے صدیق فعیل کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، یعنی ایک انتہائی راست گو، راست باز، راست رو انسان کہ جو ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے ہر وقت آمادہ رہے، وہ صدیق ہے۔ اصطلاحاً یہ وہ سلیم الفطرت لوگ کہ جن کے لیے نبی کی دعوت ہرگز اجنبی نہیں ہوتی، جیسے ہی نبی کی دعوت ان کے کانوں تک آتی ہے انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ ان کی فطرت اپنی سلامتی پر برقرار، غور و فکر کرنے والے لوگ، سوچ بچار کرنے والے لوگ، انہیں خود اپنے اندر سے وہ گواہی جو ہے گویا کہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہذا جیسے ہی نبی کی دعوت آئی فوراً تصدیق کی، جس کی سب سے نمایاں مثال حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی ہے کچھ نہ کچھ تأمل اس نے ضرور کیا سوائے ابو بکر، ایک لہجے کی تاخیر کے بغیر تصدیق کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے سے کچھ تھا تبھی تو کی ہے نا، ورنہ بہت بڑا دعویٰ تھا، نبوت اور رسالت کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ تو نہیں، لیکن یہ کہ وہ تو دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، فوراً تصدیق کی۔ شہید ہے شہادت سے، شہادت کے معنی اصل میں لغوی معنی کیا ہے شہید کے؟ جو موجود ہو، شہد شاہد، شہد یشہد، جو موجود ہو، شاہد و غائب، شاہد وہ ہے جو موجود ہے جس کو حاضر بھی ہم کہتے ہیں، اور غائب وہ جو موجود نہیں۔ لیکن یہیں سے دو مفہوم اس پہ اضافی پیدا ہوئے، جو شخص کسی وقوعے کے وقت موجود ہو اسی کی گواہی معتبر ہوتی ہے، لہذا گواہ جو موجود ہے وہ گواہ ہے۔ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی قتل ہو گیا ہے، کچھ اور قسم کا کوئی جرم ہوا ہے، تو جو اس وقت موجود تھا وقوعے کے وقت وہی تو گواہی دینے کا اہل ہے، لہذا موجودگی کی بنا پر گواہ، اور اسی معنی میں اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں، اس لیے کہ جو موجود ہوگا وہی مدد کرے گا نا۔ آپ کا دوست ہے، بہت جگری دوست ہے، بہت وفادار ہے، بخاری سے موجود ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب موجود نہیں ہے تو آپ کی مدد کیسے کر سکے گا۔ اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اس کے لیے جس کو تم چاہو اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، جمع کر لو سب کو، اپنی ساری صلاحیت جو ہے اس کو مجتمع کر لو اور آ جاؤ، مقابلہ کر لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی فی الواقع تمہیں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف تم بات بنا رہے ہو، تمہارا دل تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہاں شہداء کے معنی مددگار تھے۔ بہرحال لیکن یہاں پہ اصطلاحاً شہید کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے لوگوں پر گواہی قائم کرے، دنیا میں حجت قائم کرے اپنی دعوت کے ذریعے سے، ابلاغ کے ذریعے سے، بات کو واضح کرنے کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کر وہ گواہی دے کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ لہذا اب یہ رسپانس ہے۔ اس معنی میں شہادت کا لفظ منصب رسالت کے لیے قرآن مجید میں انتہائی کثرت سے استعمال ہوا۔ رسول گواہی دیتا تھا حق کی، تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب جو ہے اس فریضہ منصبی کو
اب امت کو ادا کرنا ہے بحیثیت مجموعی، امت کا فریضہ رسالت ہے، لیکن وہ جو شخصی رسالت تھی وہ نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو چکی۔ لیکن اسی لیے میں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، نبی گواہی دیتا تھا حق کی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، جو کہتا تھا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ ناقابل عمل نہیں ہے بات جس کی طرف کہ بلایا جا رہا ہے، یہ صرف کوئی ایسے ہی لفاظی نہیں ہے بلکہ قابل عمل ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ نظام قائم ہو سکتا ہے، قائم کیا جا سکتا ہے، چلا کے دکھا دیا تاکہ حجت اپنے آخری درجے کو پہنچ جائے جس کا نام اتمام حجت ہے۔ چنانچہ قیامت میں اب یہ رسول کھڑے ہوں گے اور وہاں اب یہ پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ میں نے تقریباً 15 سال پہلے اس موضوع پر بڑی مفصل تقاریر کی تھی، قرآن کا فلسفہ شہادت، اور اس کے کیسٹس میرے موجود ہیں۔ اس وقت تو میں صرف اشارات پر اکتفا کرنے پر مجبور ہوں۔ قیامت کے دن وہی کھڑے ہو کر گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی بڑا بہت ہی یعنی ہمارے لیے عبرت والا بھی ہے، سبق آموز ہے، کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض بھی کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ امتثالا للامر، حکم کی امتثال میں انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی پہلی آیت سے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے چشم تصور سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ گردن جھکائے ہوئے وہ پڑھ رہے ہوں گے، انہیں حضور کے تاثرات کا کیا علم کہ کیا چہرے کے اوپر آثار ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے 41ویں آیت پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ من کل امت بشہید، ہر امت پر جو بھی اس کے لیے رسول بھیجے گئے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کھڑے ہو کر جیسے کہ عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس ہوتا ہے وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل، اب یہ جواب دیں، اپنے طرز عمل کے لیے یہ ذمہ دار ہے۔ اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان کے خلاف، اس لیے کہ علا کا صلہ جب بھی آتا ہے وہ مخالفت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک۔ اسی طرح شہادت کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ہر شخص جو گواہ کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے وہ گواہی کسی کے حق میں جائے گی کسی کے خلاف جائے گی۔ لام کے ساتھ یہ سورہ نساء میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے، شہداء للہ لام کے ساتھ، اور علا کے ساتھ اکثر و بیشتر یہ آیا ہے۔ خاص طور پہ وہ نوٹ کیجئے، قیامت کے دن جب ہمارے اپنے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہم کہیں گے لما شہدتم علینا، ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہو کر، ہمارے اپنے اعضاء و جوارح ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، لما شہدتم علینا۔ اور ہماری اعضاء و جوارح کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے، اس ہستی نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا کی، آج ہمیں بھی گویائی عطا کرے۔ تو یہ علا شہادت حق میں تو لام کے ساتھ، شہادت خلاف علا کے ساتھ، اور جہاں بھی رسالت کے لیے لفظ آیا ہے علا کے ساتھ آیا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، دیکھو لوگوں ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اس لیے کہ رسول دنیا میں تو لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، وہ رحمت خداوندی کا مظہر بن جاتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جنہوں نے رد کر دیا اب ان پر تو حجت قائم ہو گئی، قیامت کے دن کھڑے ہو کر وہی رسول جو ہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، میری طرف سے کمی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبکہ 1.25 کا مجمع تھا. یہ سوال کر کے اور جواب لے لیا، گواہی لے لی. الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ میری طرف سے حق تبلیغ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اور پورے مجمع نے یک زبان کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ ہیں حضور کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. بلکہ ایک روایت میں اور زیادہ تفصیل ہے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اندھیرے جو تھے گمراہی کے ان کے پردے چاک کر دیے. اب حضور نے پھر نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ اے اللہ تو بھی گواہ رہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور پھر فرمایا لوگوں سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. یہ ہے اصل میں امت کا فریضہ رسالت. اللہ نے بھیجا ہے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے امت کے حوالے کیا، اس لیے کہ میں تو بھیجا گیا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور ابھی تک اتمام حجت تو اگر ہوا تو صرف جزیرہ نماء عرب کے لوگوں پر ہوا ہے. آپ کے ابھی تو صرف خطوط ہی گئے نا، قیصر کو گیا، کسریٰ کو گیا. ایران کے لوگوں کو ابھی کیا پتا وہ دعوت کیا ہے، رومیوں کو کیا پتا وہ دعوت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے. اس کا کوئی اتمام جو ہے دعوت کا، اتمام حجت کی حد تک تو کوئی فریضہ ادا نہیں ہوا. تو یہ کام اب تمہیں کرنا ہے مسلمانوں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب اس کو نوٹ کیجئے، یہ ہے اصل میں شہادت، اور اس کو مفہوم کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں 2 جگہوں پر. سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی وہ مضمون آیا. سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم پوری نوع انسانی پر گواہی دو، حجت قائم کرو، اور ہمارے رسول تم پر گواہی قائم کریں اور حجت قائم کریں. وہ گواہی ہے کہ جو قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهُمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اس دن تو جن لوگوں نے اس دنیا میں انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، نافرمانی کی تھی، وہ اس روز تمنا کریں گے کاش کسی طریقے سے زمین میں ہم جو ہے دھسا دیے جائیں، ہمارے اوپر زمین برابر ہو جائے، ہم نیست و نابود ہو جائیں، ہمارا وجود نہ رہے. لیکن وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. یہی مضمون سورہ حج کے آخر میں آیا تھا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اور جہاد کس لیے ہوگا؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو. اس سلسلہ رسالت میں ایک لنک کی حیثیت سے اب امت محمد جو ہے ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت اس کے ساتھ ٹانک دی گئی ہے. اس لیے کہ اسی رکوع میں سورہ حج کے آخری رکوع میں پہلے آیا تھا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر، انسانوں میں سے بھی. اور اب اس کے بعد فرمایا هو اجتباکم، اب آخری رسول تو ہمارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب بقیہ نوع انسانی تک تا قیام قیامت یہ شہادت کی ذمہ داری ادا کرنا تمہارے ذمہ ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. اور ذرا سا آگے چل کر کس لیے محنت کرنی ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ ہے اصل مفہوم شہادت کا عروہ قرآن. یہی وجہ کہ تمام رسول شہید کہے گئے، حالانکہ رسول تو قتل ہوئے ہی نہیں. نہ انبیاء ضرور کو قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کوئی قتل نہیں ہوا، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول تھے. جب ان کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. رسول قتل نہیں ہو سکتے، نبی البتہ ضرور قتل ہو سکتے ہیں. بہرحال اس بحث کو چونکہ یہاں پر شہید کا عام لوگوں نے مفہوم لیا مقتول فی سبیل اللہ، تو اس کی وجہ سے وہ الجھنیں پیدا ہو گئیں کہ جس کی بنا پر اس آیت کی اصل عظمت جو ہے لوگوں پر منکشف نہیں ہوئی. اب آپ سمجھیے اصل میں دیکھیے وہ ذرا یہاں پہ دوسری فلم لگا دی جائے. یہ جو اصطلاحات ہیں صدیقیت اور شہادت، اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے. آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کی جو 6 آیت ہے، 5ویں آیت میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، 6 آیت میں آیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا.
لیکن وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، اس کی کوئی وضاحت وہاں نہیں ہے۔ اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت کا حق ادا کر دے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ جو الفاظ ہیں، اب نبوت ہے ٹاپ پر، یہ 4 مراتب ہیں۔ بیس لائن کیا ہے؟ صالحیت، صالحین، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ اس کے اوپر شہداء، اس کے اوپر صدیقین، اور سب سے اوپر انبیاء۔ ظاہر بات ہے کہ نبوت تو پہلے بھی ہمیشہ وہبی شے تھی، کسبی نہیں تھی۔ کوئی شخص اپنی محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے، کسی طریقے سے، کسی سلوک سے، کسی طریق سے، کسی شریعت سے، کسی طریقت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خالص وہبی شے تھی جس کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ یہ تو آؤٹ آف باؤنڈز ہے۔ تو گویا کہ عام انسانوں کے لیے 3 درجے کھلے ہوئے ہیں، صالحین، شہداء اور صدیقین۔ اب ان کا اصل میں مفہوم کیا ہے یہ جان لیجیے۔ یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں، اور ذرا نوٹ کیجئے، سورہ مریم میں 2 رسولوں کے بارے میں، 2 انبیاء کے بارے میں فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی، حضرت ادریس کے بارے میں بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور 2 کے بارے میں فرمایا رسولا نبیا۔ یہ بھی ایک خاصا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ انسانوں کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، جو پرسنالٹی پیٹرن ہے، پرسنالٹی سٹرکچرز ہیں، ان میں 2 کیٹیگریز بہت نمایاں ہیں۔ جدید سائیکالوجی میں آپ انہیں کہتے ہیں ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے، دروں بین، سوچ بچار میں منہمک، تنہائی پسند۔ ظاہر بات ہے تنہائی پسند ہے تو وہ غور و فکر، سوچ بچار، سلیم الفطرت، ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں فعال، بھاگ دوڑ کرنے والے، ایکسٹروورٹس، باہر کی دنیا میں مگن ہے، اندر جھانکنے کا انہیں موقع ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی انہیں فرصت ہے، نہ اس کا ان کا مزاج اور ذوق ہے، بلکہ یہ کہ وہ باہر کی دنیا کے اندر مگن، مل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، خوب بحثم بحثہ ہو رہی ہے، خوش گپی ہو رہی ہے، جو بھی ہے ایک کیفیت یہ ہوتی ہے۔ یہ زیادہ حقائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں ایمبیورٹس، جن کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہوں اور توازن کے ساتھ ہوں۔ بلکہ اکثر و بیشتر اگر یہ 2 چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کا توازن پر قائم رہنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ایمبی ویلنس کا جو لفظ ہے وہ اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا۔ آدمی یکسو ہوگا، یکرخا ہوگا تو وہ زیادہ سٹیبل رہے گا، اور اگر ایمبی ویلنٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے انسٹیبلٹی کے امکانات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں موجود ہوں اور توازن کے ساتھ ہوں اور جمی ہوئی ہوں تو اس کی کامل مثال تو ایک ہی، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی آپ کو انبیاء میں بھی 2 کیٹیگریز ملیں گی، جیسے کہ آپ کو صحابہ کرام میں 2 کیٹیگریز ملتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے نیکی، طبیعت کے اندر رقیق القلبی، کسی کو دکھ میں دیکھنا تو تڑپ اٹھنا، کسی کی تکلیف میں دیکھنا تو اس کے لیے تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کرنا، پھر یہ کہ سلیم الفطرت ہیں، کیسے ممکن ہے کہ بت کو سجدہ کریں، اور یہ توحید جو کہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، وہ جو عہد کر کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلی، اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی کوئی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی بدکاری نہیں کی۔ گویا کہ ایک صاف ستھری شخصیت ہے، اندر سے فطرت بھی پاک اور سلیم، اور کردار اور اخلاق جو ہے وہ بھی عمدہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے سامنے جب نبی کی دعوت آئی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تاخیر ہو۔
ایک ابو بکر جو کہ اس کے مقام پر سب سے اونچے ہیں، اور دوسری مثال امت میں صدیق ثانی جو ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر کی دعوت سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سر فہرست حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا دوسری طرف ہم دیکھیے حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے۔ 6 برس بیت جاتے ہیں مکے میں اور ان کے کانوں پر جو ہی نہیں رینگ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے 2 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ حضرت عمر تو چونکہ کوئی قرابت داری نہیں ہے ایسی نزدیکی حضور کے ساتھ، تو اس میں تو خیر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس میں عوامل کار فرما ہو، لیکن یہ کہ حضرت حمزہ تو حضور کے چچا ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی ہیں، اور انتہائی محبت کرتے ہیں حضور کے ساتھ۔ بتائیے کون سا حجاب ہے؟ کیوں نہیں ایمان لائے 6 برس تک؟ سن 6 تک ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ توجہ ہی نہیں ہے۔ سیر و شکار لی، اپنے کمان لی، تلوار لی، نیزہ لیا، نکل گئے کئی دن صحرا کے اندر گھوم رہے، شکار کرتے پھر رہے۔ یہ غور و فکر، سوچ بچار، یہ کائنات، اس کا بنانے والا، زندگی کا مقصد کیا ہے، مال کیا ہے، ادھر توجہ ہی نہیں، صرف عدم توجہ ہی، اور کوئی وجہ نہیں۔ حضور سے کوئی عناد ہونے کا سوال ہی نہیں، کوئی دشمنی ہونے کا سوال ہی نہیں، کوئی منفی جو ہے عامل سرے سے موجود نہیں سوائے عدم توجہ ہی۔ 6 برس لگے ہیں اور وہ بھی جذباتی طور پر ایمان لائے ہیں۔ شکار سے واپس آئے تھے، وہ جو صوبیہ غالباً کنیز کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی زیادتی کی آپ کے بھتیجے پر، بہت گستاخی کے ساتھ پیش آیا۔ بس وہ جو ایک محبت تھی اس نے جوش مارا ہے، سیدھے گئے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی پارٹی کو لے کر، اور کمان دے کر ماری سر کے اوپر، اس کے سر پھٹ گیا۔ تو تمہاری یہ ہمت کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ اور پھر اسی وقت اچھا چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ کرو مقابلہ۔ یہ شان ہے حضرت حمزہ کے ایمان کی۔ تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے، ان 2 شخصیتوں کے فرق کو اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ جو ہے شخص شناسی جس کا نام ہے، یہ جو مختلف اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں انسانوں کے، ان کا جب تک فہم اور شعور نہ ہو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہ صدیقیت کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شہید کے معنی صرف مقتول فی سبیل اللہ ہی ذہن میں رہ جائیں گے، اور یہ جو اصل جو حقائق اور معارف ہیں قرآن مجید کے، ان سے محروم ہی رہے۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے۔ ان کے ہاں تو پھر یہ بھی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ وہ عصبیت جاہلی اتنی تھی، اپنے آبائی دین، آبائی عقائد، اچھا محمد اس کی نفی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں آ کر وہ دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ فیصلہ کر کے نکلے ہیں گھر سے کہ آج تو میں کام تمام کر دوں گا، تلوار لے کر کے، کم وقت میں جو ہو سو ہو۔ اصل میں جو چیز روکتی تھی انہیں وہ یہ تھی کہ بنو ہاشم پشت پناہی کر رہے ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم نے محمد کو کوئی غزل پہنچا دیا تو یہ کہ ہماری جو قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی، بنو ہاشم جو ہے ان کے اس کے خلاف جو ہے انتقام لینے پر کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ آپس میں ہمارا جو ہے اتحاد وہ پارا پارا ہو جائے گا، ہماری جو حیثیت ہے عرب کے اندر وہ مجروح ہوگی۔ ان کے لیے صرف رکاوٹ یہ تھی۔ آخر میں آیا تنگ آمد بجنگ آمد جسے کہتے ہیں، اب کم وقت میں گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے، شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے، والدین سے اولاد علیحدہ ہو گئی، اب میں تو جو ہو سو ہو، میں تو قتل کر دوں گا۔ راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں معلوم نہیں تھا، پوچھا کہاں چلے؟ عمر کیا بات ہے، آج وہاں کوئی جوش ہے، جلال ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کر لیا، میں تو آج یہ جھگڑا ختم کر کے آؤں گا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی حکمت سے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا، تمہارے تو اپنے بہن بہنوں ایمان لا چکے ہیں، یہ ڈائیورٹ کیا۔ اب جو غصے میں آگ بگولا ہو کر بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، حقیقی بہن، شوہر ہیں جو یکے از عشرہ مبشرہ ہیں، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، اب وہاں جو گئے ہیں غصے میں بھرے ہوئے، کھٹکھٹایا ہے دروازہ اندر، وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور فوراً انہوں نے جو ہے خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، قرآن پڑھانے کے لیے، سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، بہرحال جا کر جو ہے مارنا شروع کیا ہے، انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو، تو بہنوئی کو حضرت سعید کو مارنا شروع کیا، بہن درمیان میں آئی، ان کے بھی ایک تھپڑ ایسا لگایا ہے، چہرہ لہان ہو گیا، لیکن بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو،
اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، اس پر ایک دم یوں سمجھیے کہ انقلاب صرف، اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے تمہیں دانی کے سودے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را، وہ قرات نہیں تھی، یہ جملہ تھا کہ یہ عظیمت، یہ ہمت، یہ حوصلہ صنف نازک میں، بس وہ سوچنے پر آمادہ ہو۔ تو ایموشنل جو ہے معاملہ، یوں سمجھیے کہ جیسے اندر تو سب کچھ تھا، اوپر خول آیا ہوا تھا، اس خول کے اندر سوراخ ہو گیا بس، لیکن اس خول کا سوراخ جو ہے وہ کسی دلیل سے نہیں، منطق سے نہیں، غور و فکر سے نہیں، وہ ہوا ہے جذباتی طور پر۔ تو دو عظیم ترین شہداء اس امت کے حضرت حمزہ اور حضرت عمر، اور دو عظیم ترین صدیق اس امت کے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، یہ مضمون ابھی ہمیں اگلی نشست میں آگے چلانا ہے، اس لیے کہ یہ معارف و حقائق قرآنی کا ایک اہم باب ہے جس پر بدقسمتی سے جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی میرے علم کی حد تک اتنی توجہ کسی نے نہیں کی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و